Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. آج کا سب سے بڑا واقعہ ویژولی بھی دیکھا جائے اگر سیاست میں اور اسٹریٹجکلی بھی دیکھا جائے تو وہ تھا آرمی چیف نے جو میٹنگ کال کی ہے پاکستان کے سیاستدانوں یا منسٹرز کی GHQ میں، جس کے اندر جو ہے پاکستان کی خارجہ کے معاملات دیکھے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر جو ہے یہ آپ کو بڑا کچھ بتاتی ہے. پاکستان کے 2 فیڈرل منسٹر، پاکستان کے 2 فارن ایڈوائزر اور پاکستان کے فارن سیکرٹری جو ہیں وہ آرمی چیف اور DGISI اور DGISPR کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور آرمی چیف نے بس جس طرح وہ کمانڈ کر رہے تھے اس میٹنگ کو، اسے صاف چل رہا تھا پتہ بہت سے لوگوں کے نزدیک کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور فارن پالیسیز جو ہیں ان کو بیسکلی ڈرائیو کون کرتا ہے، کون چلا رہا ہے. ویسے تو کنسٹیٹیوشن کے تحت یہ جو ہمارے خواجہ آصف ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں افیئرس کو، لیکن یہاں پہ پاکستان کی ایکچوئل حالات اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی بہت سے لوگ نظر آ رہی ہے. ایک انگریزی جریدے کا اس میں انالیسز آیا، آپ کو میں سنا دیتا ہوں. انہی ویژولز کو دیکھتے ہوئے اگر یہ ویژولز ہم دکھاتے رہیں. 2 federal ministers, 2 advisors and the foreign secretary sitting in the Army's general headquarters vis-a-vis the Army Chief, Director General of ISI and Inter-Service Public Relations and other officers. The Army Chief, who is holding forth in the chip that we have saved them the ultimate ignominy by not sitting at the head of the table. The clip and stills from it do not just tell us who formulates and drives security and foreign policies, but also where the current government stands. It also tells us that the foreign relations continue to be subservient to security policies. یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آرمی سیکیورٹی اور فارن پالیسی کو چلا رہی ہے، جبکہ خواجہ آصف اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں صرف اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی معاملات ہیں کیا اس کلپ سے چلتا ہے پتہ؟ اس پہ ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج پینلسٹ کا بہت بڑا ہمارا پینل ہے. سلمان غنی صاحب موجود ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب موجود ہیں، نذیر لغاری صاحب، اظہار الحق صاحب، سلیم بخاری صاحب. بخاری صاحب اگر میں سیدھا آپ کے پاس سب سے پہلے شروع کروں. سر، یہ جو انگریزی جریدے کا انالیسز ہے یا جو میں نے انٹروڈکشن دیا ہے نیوز ویک پاکستان میں جو ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک یہ جو تصویر ہے آج کی یہ کچھ اور بتا رہی ہے آپ کو ملٹری اور سیاست کے اس میں تناظر میں؟ کامران، ایک تو آپ کا جو ابتدائیہ تھا اس کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، بہت کم رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے. لیکن بہرحال ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تصویر تو آج کی تصویر ہے. تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی انڈیا پالیسی، کشمیر پالیسی، نیوکلیئر پالیسی، افغان پالیسی اور سیکورٹی پالیسی یہ ہمیشہ سے سبجیکٹ ٹو GHQ رہی ہے. ہم اسے آرام سے مان لیں تو ٹھیک ہے، آرگومنٹ کرنا چاہے کوئی بھی صاحب تو ضرور کر سکتے ہیں آرگومنٹ. تو یہ تو پالیسی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے چلائی ہے اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلائے گی، نو میٹر یہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، نو میٹر یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تھوڑی سی ایکسیپشنز دکھائی تھی کہ انہوں نے ایک نیشنلسٹ کے طور پہ ان پالیسیز پر اپنی حکومت کا قبضہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی. بٹ دین ایوری بڈی نوز ہاؤ ہی ہیڈ ٹو پے اٹ ود ہز لائف. رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے انسٹرومنٹس ہیں، یہ تو کوئی پاورفلی الیکٹڈ اور کوئی بہت سٹرونگ قسم کے بندے نہیں ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم آئی ہیو سین کہ اس پرائم منسٹر اور اس آرمی چیف کی 11 مہینے میں 63 ملاقاتوں کا ٹریک ریکارڈ میں نے نہیں دیا، یہ ISPR نے دیا ہے. اور خود حکومت مانتی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو ایک پیج پر ہیں، اور اس کو دکھانے کے لیے وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں 63 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ پرائم منسٹر صاحب مل چکے ہیں. تو اب جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ارینا رہتا تھا جو سویلین گورنمنٹس کے پاس تھا، وہ تھا فورن آفس. صحیح. اب فورن آفس بھی نہ صرف لگتا ہے یا دکھتا ہے بلکہ در حقیقت جو ہے وہ اب GHQ میں چل رہا ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے جائیں تو چیف آف آرمی اسٹاف، رشیا جس نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ سیکورٹی کی بات بھی کرتے ہیں، ڈیفنس کی بات بھی کرتے ہیں، وہاں جائے تو آرمی چیف. سی پیک ان چائنا، ایران کی سعودی عربیہ کی صلح آپ نے کرانی ہو تو جی اب میں آ رہا ہوں، صلح کرانی ہو تو ساتھ کون جائے گا؟ آرمی چیف. چائنا کے ساتھ 1 سال میں 11 وزٹس کرے گا تو آرمی چیف. تو یہ بظاہر تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ جو فورن آفس والا ایڈ ہوا ہے یہ ایک نئی بات ہے، اور وہ جس طرح سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں حضرت صاحب کو، وہ میرے خیال سے اس کے اوپر مزید کچھ، یہ ایک ایسی تصویر تھی جسے کیپشن کی ضرورت نہیں ہے. زبردست سر، یہ آپ نے آخری جملے میں تو دریا کوزے مند کر دیا. نذیر لغاری صاحب، ایک ایسی تصویر تھی اس کو کیپشن کی ضرورت نہیں ہے، ایک ویک گورنمنٹ نظر آئی
ویژولی بھی نظر آئی، پاکستان کی آرمی فارن آفس کو چلاتی نظر آئی، سیکیورٹی پالیسی چلاتی نظر آئی. کیا یہی ساخت ہے اس حکومت کی اپنے چوتھے سال میں بھی لغاری صاحب؟ جی دراصل یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ سویلین جو ہیں وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھے ہیں، اور سویلینز جو ہیں مصنوعی تھے، اور ان کے اندر جو ہوا تھی وہ بہت ہی مصنوعی رہی ہے. ہمیشہ جب ان کو لایا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے ان کو کم کیا ہے یا کسی اور نے ان کی حیثیت کم کی ہے یا جی ایچ کیو نے ان کو بے توقیر کیا. جی ایچ کیو نے پھر بھی اچھا کیا، ان کو سامنے بٹھایا ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں، اپنی قابلیت میں، اپنی صلاحیت میں، اپنی لیجیٹیمیسی میں، اپنی کسی بھی حیثیت میں اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو جی ایچ کیو میں جو ہے اتنا انٹرٹین کیا جائے. یعنی یہ نہیں کہتا ہوں کہ عوامی نمائندوں کو نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں، عوامی نمائندوں کو ہونا چاہیے، عوامی نمائندوں کو کمان ہونی چاہیے، ان کی جی ایچ کیو پر بھی کمان ہونی چاہیے. لیکن یہ عوامی نمائندے جو اپنے آپ کو ایماندار ثابت نہ سکیں، امانت دار ثابت نہ کر سکیں، صادق اور امین ثابت نہ کر سکیں، سچے دیانتدار ثابت نہ کر سکیں، اور جو قوم کے ساتھ جھوٹ بولیں، ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے جھوٹ بولیں، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولیں، تو ان کا کیا اعتبار ہوگا؟ پھر یہ فیلور نہیں ہے. اب کیا کیا جائے گا جب آپ کے چاروں طرف جو ہیں آپ اس صورتحال میں گھرے ہوئے ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وزٹس ہو رہے ہیں آج کل مودی کے، جیسے اوباما نے ان کو پھولوں کی سیج سجا کر جی کس طرح سے اس کو پھولوں کی سیج سجا کر اس کو بٹھایا گیا ہے مودی کو، کس طرح سے وہ جہاں دنیا میں جاتا ہے اس کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، کس طرح سے سعودی عرب نے اس کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا، کس طرح سے یو ای نے اس کا وارم ویلکم کیا ہے، اور ایران میں اس کا کیسے ہوا، پھر چاہ بہار میں جو کچھ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو حیثیت ہے، آپ تو آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور تو اور طالبان بھی آپ کے ساتھ میں ہیں جن کو آپ نے پروان چڑھایا تھا. تو ایسی صورتحال میں آپ جب دنیا میں تنہا ہو گئے ہیں، آپ کا فیلور ہو چکا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور اس پورے ریجن کے اندر آپ کو کراس کر کے وہ افغانستان پہنچ گیا. سینٹرل ایشیا میں اس کی آپ کو پتہ ہے کتنی، ترکمانستان میں اس کی انویسٹمنٹ ہے، سیکورٹی میں راہ نے کی ہے، راہ نے سیکورٹی وہاں پر ان کی انویسٹمنٹ ہے، ترکمانستان میں، ازبکستان میں، اور وہاں کے جو آذربائیجان، ان تمام ممالک میں اس کی ٹریڈ کا والیوم بڑا ہے. ایران اور انڈیا کا ٹریڈ کا والیوم 15 ارب ڈالر کا ہے، اب انڈیا اور ترکی کا 20 ارب ڈالر کا ہے. تو سر یہ نواز شریف صاحب کا قصور ہے سارا تمام ملکوں سے آپ کا کہ یہ انڈیا اتنا اوپر جا رہا ہے؟ سارا ان کا قصور ہے. 35 سال جی یہ ان کا قصور ہے، اور 35 سال تھے یہ 1981 سے لے کر آج تک یہ برسر اقتدار ہیں، تھوڑے سے وقفے کے بغیر، ورنہ اقتدار. بالکل ٹھیک لغاری صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا سلمان غنی صاحب کو. سلمان غنی صاحب، پارلیمنٹ میں بقول لغاری صاحب کیونکہ جھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، سویلینز جو ہے وہ اعتبار کھو بیٹھے ہیں، امانت دار نہیں ہے گورنمنٹ، اس لیے آج جب وہ بیٹھے ہوئے تھے خواجہ آصف وغیرہ تو وہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور بڑے ویک نظر آئے آرمی کے سامنے. جی دیکھیں کامران صاحب، میرے خیال میں اس میٹنگ کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا. اور ہم ایک گمبھیر صورتحال سے دو چار ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے سارے اہل سیاست جھوٹے ہیں، تو پھر قوم یہ پوچھے گی کہ سچا کون ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ طالبان کو پالا کس نے ہے تو اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھیں گے. میرا خیال اسے اس تناظر میں لیں کہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری قیادت آج پاکستان کے طاقت کے مرکز میں بیٹھی ہے اور سوچ کیا رہی تھی. میرا خیال اصل ایشو کی بات نہیں کی گئی. نوشکی میں ڈرون حملے کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور ایک ایسے وقت میں آج ہم وہاں جمع ہوئے جی ایچ کیو میں، اور اس وقت جب ہم بیٹھ کے یہاں پر بات کر رہے ہیں، اس وقت مودی صاحب اوباما صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. میرا خیال اسے پاکستان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، پاکستان کے مفادات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. سر لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ سلمان غنی صاحب فوج کیوں ہے، ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. صاحب پاکستان کی فوج، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے. افغانستان سے تعلقات ہو، انڈیا کا معاملہ ہو یا دوسرے نہیں، یہ موجودہ گورنمنٹ کی ویکنس ہے سر، یہ آرمی بہت پاورفل ہے. دیکھیں بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ایک اپنا رول ہے، اور الیکٹڈ لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد فوج. سر یہاں فیصلے تو الیکٹڈ لیڈرشپ کرتی رہتی ہے. الیکٹڈ لیڈرشپ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. ضرب عضب کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا. سر لیکن شروع تو انہوں نے کر دیا نا. اس معاملے کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. کامران صاحب، میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اس خطے کی
सूरत-ए-हाल में एक नया इत्तेहाद वजूद में आ रहा है, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। हम वीक कोई नहीं है, हमें पाकिस्तान के मफादात के तो सर आप इस एनालिसिस से एग्री नहीं कर रहे गनी साहब के बेसिकली हमारे सिविलियन आज की इस मीटिंग में वीक नजर आए, हमारी फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज आर्मी तय करती नजर आई, अगर ड्रोन पे मजम्मत भी करनी थी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सके, आर्मी चीफ ने की सफीर को बुला के। मुझे इस मीटिंग में कोई भी नहीं, मुझे पाकिस्तान मजबूत नजर आया। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत सर जोड़ के फैसले करेगी, हमारा केस ज्यादा मजबूत। सर आपके सामने दो एनालिसिस हैं, एक जो बाकी मिनट कामरान, जी बुखारी साहब, एक जुमले की इजाजत दें। जी बुखारी साहब, जी सर। जो कुछ सलमान गनी कह रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक कर लेता अगर इस मीटिंग का वेन्यू GHQ की बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस होता, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या फॉरेन ऑफिस होता, ईवान सदर होता, या फॉरेन ऑफिस में बैठ जाते। फिर इस तस्वीर को मैं भी कहूंगा कि मैं ज्यादा मुतमिन हुआ कि आज की सूरत-ए-हाल के अंदर ये वेन्यू GHQ है, जिन्हें मैसेज देना मकसूद है, वो मैसेज चला गया है। राइट। इज़हारुल हक साहब, आप किस एनालिस्ट के पैटर्न से फॉलो करेंगे? एक तो कह रहे हैं कि क्योंकि सिविलियंस जो उन्होंने अपना एतबार खोया और इसलिए फॉरेन ऑफिस लेके सिक्योरिटी पॉलिसी आर्मी चला रही है, और ये आज की तस्वीर यही बताती है GHQ की मीटिंग। दूसरा सलमान गनी साहब है, वो कह रहे हैं आप कंफ्यूज ना करें मामलात को, ज़रब अज़ब से लेके आगे तक सारी चीजें इलेक्टेड लीडरशिप ही चला रही है। इज़हारुल हक साहब। कामरान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोमिनेट आर्मी कर रही है। आपने और सलीम बुखारी साहब ने जो नक्शा खींचा है कि फ़ौज जो है वो डोमिनेट कर रही है कश्मीर के मसले को, इंडिया के मसले को, तो असल सवाल ये है कि वजह क्या है। वजह यह है कि जहाँ भी वैक्यूम होता है वो वैक्यूम हमेशा नहीं रहता, वैक्यूम किसी न किसी ने भरना होता है। मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है कि बेइतदालियों से सुबह सब में हम हुए, जितने ज्यादा हो गए उतने ही कम हुए। क्या बात है सर। आप ये देखें कि इकोनॉमी तो GHQ के पास नहीं है, इकोनॉमी में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। 4.7% हमारा ग्रोथ रेट है, और वो भी जो एक्स मिनिस्टर हैं हफीज पाशा, वो कहते हैं कि असल में 3 है। आदाद शुमार को हेर फेर करके 4.7 किया गया है। साउथ एशिया में इवन श्रीलंका 5% है, इंडिया 7% है, बांग्लादेश का 6% है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप फॉरेन ऑफिस को तो छोड़ें, इंडिया को छोड़ें, जो बाकी एरेनाज हैं वो सिविल हुकूमत कहां कर सकती है। जब उफा में रशिया में मीटिंग्स खत्म हुई तो हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भागकर पाकिस्तान आए और उन्होंने एक मीटिंग का खुद प्रिजाइड किया। उस मीटिंग का मौजू था लाहौर एयरपोर्ट की रेनोवेशन। जबकि दूसरी तरफ उफा से जब वापस आया मोदी तो वो मंजिलों पर मंजिलें मारता, एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से दूसरी में गया, दूसरी में तीसरी में गया, तीसरी से चौथी में गया, और 4-5 दिन में उसने 20 मुआहदे कर दिए। अभी नज़ीर लगारी साहब ने कहा है, आप देखिए UAE में क्या कितना उसका बड़ा स्वागत हुआ, फिर अभी कतर में देखें, फिर सऊदी अरब में देखें मोदी का। जी तो हम सिविल की गवर्नमेंट जो है वो अगर कुछ करती तो फौज को क्या जरूरत थी ये वैक्यूम फिल करने की। जब आपसे इकोनॉमी जो है वो तो डोमिनेट नहीं कर रही ना, चल नहीं रही, आपसे इकोनॉमी नहीं चल रही, आपसे तिजारत नहीं चल रही, आपसे एनर्जी सेक्टर नहीं चल रहा। सर उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जल्द ये तवक्को करनी चाहिए। इकोनॉमी के ना चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकम टैक्स वाला जो बंदा है वो कहता है हमें सहूलियात तो मिलनी नहीं इस मुल्क के अंदर, हेल्थ से लेकर आगे तक हम टैक्स क्यों पे करें। फिर वो ये कहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो उनके पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं, टैक्स बचाने के लिए उनके पैसे बाहर है, हम अपने टैक्स पे क्यों यहाँ पैसे क्यों पे करें। मैं आपको BBC का एक छोटी सी 3 लाइनें सुनाता हूँ। वो BBC लिखता है कि पाकिस्तान जिन माशी मुश्किलात का शिकार है उनको हल करने में सबसे बड़ी रुकावट अदम एतमाद है। हुकूमत सरमायाकारी और टैक्स की वसूली में बुरी तरह नाकाम रही है, टैक्स की वसूली की तमाम तरगीबात नाकाम रही हैं। वही लोग टैक्स देने मजबूर हैं जिनकी तनख्वाह टैक्स कट रहा है। रजा कराना तौर पर इस हुकूमत को कोई टैक्स देने को तैयार नहीं। इतना अदम एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, जहाँ पे फौज का भी कोई अमल दखल नहीं है, पूरी इकॉनमी इसाक डार साहब के पास है। मीतू साहब, आपके नज़दीक ये जो पनामा लीक्स का मसला है ये प्राइम मिनिस्टर को ले डूब रहा है बादियों नज़र में, और प्रेशर है, या
वैसे ही इनकी पैथेटिक फॉरेन पॉलिसीज अब तक चली हैं कि फौज को इंटरवीन करना पड़ा है। कामरान देखिए कामरान आज साहब, के इजलास टैक्स के ऊपर और बजट के ऊपर जरा मुझे बात करने जी मैं आपको दूंगा मौका, जुल्फकार साहब। जी कामरान, बात यह है कि आज की जो GHQ में इजलास हुआ है उसके हवाले से मैं दो चीज़ें आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि एक तो ये है कि गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मुकम्मल फेलियर नज़र आता है इंडिया के हवाले से। मिसाल के तौर पे उनका किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हम पिछले 2 साल से हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला नहीं कर पाई कि हमने इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आलमी बैंक की सालसी अदालत में ले जाना है। ये फैसला 2 साल में नहीं हुआ। अब वो नवंबर में इस पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं मोदी साहब, और वो खुद वहां जाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान अब ये फैसला कर रही है कि हमने इस केस को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाना है। अच्छा। अब क्या अब GHQ ये पूछेगा नहीं कि पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बनने वाले उस पावर प्रोजेक्ट को 2 साल से चैलेंज क्यों नहीं किया दूसरा गया? पॉइंट आप देने लगे दूसरा थे। पॉइंट ये है कि देखिए मैं भी US गया था तो कई लोगों से मुलाकात हुई थी। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को 4 नुकाती एजेंडा दिया है हुकूमत करने का। उसमें एनर्जी और एजुकेशन के अलावा एक एजेंडा ये था कि हुकूमत पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखेगी। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जब वहाँ गए हैं, इंडिया के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस है US का, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मोदी जो बाइडन का आने का बात हो रही है वो उसमें वो पाकिस्तान को इस बात पे राजी करने की कोशिश कि इंडिया ताल्लुक अच्छे करें। अच्छा, उसका एक निशानी है। उसकी निशानी ये है कि मेरे पास ये खबर है कि पाकिस्तान ने सेक्रेटरी वाटर एंड पार्क यूनुस ढागा को और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को मुश्तरफ अली को नामजद कर दिया है नेगोशिएटर रतले पावर प्रोजेक्ट में। पिछले 1 साल में पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान कोई मीटिंग नहीं हुई है वाटर इशूज पे। अब ये मीटिंग इसी महीने होने जा रही है। अच्छा। मेरे ख्याल में जो बाइडन आएगा तो ये कहेगा कि पाकिस्तान उनके साथ टेबल पे बैठे। राइट, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, एक ब्रेक लूंगा तो वापस आऊंगा तो बुखारी साहब, नजीर लगारी साहब, गनी साहब सबको से सवाल मेरा ये रहेगा कि बेसिकली जो ये बादियों नजर में पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो है निगाहें झुकाकर इसाक डार साहब सुन रहे हैं, इस पोजीशन में है, फौज की बातें सुन रहे हैं पॉलिसीज मैटर्स में। क्या इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जो है वो फोकस नहीं रखा इन बड़ी बड़ी चीज़ों पे, इकोनॉमिक से लेकर फॉरेन अफेयर्स तक, या जब से पनामा का मसला शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब की फैमिली पर की वजह से नवाज शरीफ साहब पे ज़ाती प्रेशर आया है, उनकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह मुतासिर हुई है, और अब जब वो वापस आएंगे तो एक वीक प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस वजह से ये सूरत हाल में देखने में आ रही है जिसमें आर्मी कंट्रोल करती नजर आ रही है। ये तमाम बातें पूछेंगे हमारे पैनलिस्ट से एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। जब से प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ से लंदन गए, चौधरी निसार साहब की जो है वो मीडिया में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। उनके जिन हलकों में अपने वो खिताब किया करते थे उनको भी मीडिया ने कवरेज करनी शुरू कर दी है, और चौधरी निसार साहब जो है वो सबसे बड़े सियासी पहलवान है आफ्टर नवाज शरीफ साहब। इसलिए जब भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं, मुतहरिक नजर आते हैं, तो लोगों को तशवीश हो जाती है कि चौधरी निसार साहब जो है वो कोई नवाज शरीफ साहब की जगह लेने के दर पे तो नहीं हो रहे, सही या गलत। लेकिन आज की मीटिंग में वो एब्सेंट थे। इरशाद अहमद आरिफ साहब ने मुझे ये अभी मैसेज किया कि ये सवाल आप जरूर पूछें कि वो एब्सेंट क्यों थे। सलीम बुखारी साहब, चौधरी निसार साहब का मुतहरिक होना आपके लिए क्या अहमियत रखता है, लेकिन आज की मीटिंग में वो एब्सेंट थे, ये आपके लिए क्या अहमियत रखता है? बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मर्जी हो जाए ये बात अपनी जगह तय है कि चौधरी निसार जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सबसे ज़्यादा एतमाद के साथी हैं, वो सबसे ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं, सबसे ज़्यादा वो उनके ऊपर रिलाई करते हैं। ये तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो मज़े की बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रा थोड़ा सा परसेप्शंस देख लेते हैं, और मेरे बाकी सीनियर साथी जो बैठे हैं वो सारे उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। परसेप्शन ये है कि फ़ौज ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब की चूँकि 2-3 हुकूमतें जो हैं वो ऊपर नीचे हो चुकी हैं इनके नज़दीक, ठीक, तो उनकी किसी भी आर्मी चीफ के साथ कभी बनी नहीं है। अब आप शुरू हो जाइए आसिफ नवाज से, ठीक है, वहीद काकड़ पे आ जाइए, उसके बाद जहांगीर करामत पे आ जाइए, उसके बाद मुशर्रफ पे आ जाइए, सारी हिस्ट्री हमारे सामने है। लिहाजा उनका ख्याल ये है कि इस आर्मी चीफ के साथ भी ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होनी देनी चाहिए जहां इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओवर पावर करे आर्मी चीफ को। ठीक है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के यहाँ या तो खुद उनका परसेप्शन ये है या उनको उनके साथियों ने ये यकीन दिला रखा है कि देखिए आपको ये चीफ भी पड़ेगा, इससे पहले आपकी 2 हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, तीसरी भी आपकी होगी। लिहाजा एक दूसरे के साथ डर का, एक दूसरे के साथ खौफ का रिश्ता जो है वो पैरेलल तौर पे चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले कई महीनों से हर जगह आर्मी चीफ को अपने साथ रखा है, बल्कि बाज ऐसी जगह पर भी वो मौजूद है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। मसलन सर वो बता दें, मतलब लोग इसके बारे में ये इंटरप्रिटेशन देते हैं जी मैं आ रहा हूँ। लोग ये कहते हैं
کہ یہ اتنا جو نمایاں ساتھ ہے جو میڈیا پہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی انشورنس پالیسی سمجھتے ہیں. ٹھیک. اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے یہ بات تو چھوڑ دیتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آپ دیکھیں، یہ تاثر بھی پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں کی طرف سے دیا گیا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے بیچ لندن میں اپنے فرنٹ مین چودھری نثار اور رحمان ملک کے ذریعے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف کا عرصہ رہ گیا آپ کو 5-6 مہینے باقی. اچھا. اور اس میں بھی آپ کو پتہ 3 مہینے پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے who will be the next chief، کیونکہ اس کے بعد وہ فارمل کال آنز اور گیرزن کو جا کے ایڈریس کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کان نیچے کر کے کسی طریقے سے یہ 3-4 مہینے گزار لیے جائیں. ٹھیک. اب آپ دیکھیں یہ ساری بات میں پرسپشنز کی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ نہ فوج سول کا اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے نہ سول فوج کا اعتبار کرنے کے لیے. سر یہ پوائنٹ آپ کا بالکل، آپ کو سلمان غنی صاحب ڈس ایگری کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں بخاری صاحب سے اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھی ہیں، لیکن وہ بہت بڑے راجپوت بھی ہیں. اور اگر اس لیے کہ وہ بڑے بلنٹ ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ اختلاف کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایک شخص اس حکومت میں نواز شریف کے سامنے اس سے اختلاف کر سکتا ہے تو وہ چودھری نثار ہے. لیکن میں ایک بات ان کے حوالے سے، میرا ایک ذاتی عزت اور احترام کا تعلق ہے، لیکن 2 بڑی اہم میٹنگز ہیں جس میں سے ان کی جو غیر حاضری ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. ایک آج سے 4 روز پہلے جب وفاقی بجٹ جس میٹنگ میں پاس ہوا، جو پرائم منسٹر صاحب اسکائپ پہ کر رہے تھے، اس میں چودھری نثار علی خان نہیں تھے. ایک آج کی میٹنگ، اور آج کی میٹنگ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ سارے وہ ایشوز تھے جو چودھری نثار. دیکھیں میری عادت ہے کہ میں ایک رپورٹر ہوں اور میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، اور جو میرا ذریعہ پوچھنے والا اس نے اس دن بھی یہی بات کہی کہ انہوں نے کچھ اور میٹنگز رکھی ہوئی تھی. آج بھی اس نے کہا کہ کچھ اور میٹنگز تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میٹنگ سے زیادہ امپورٹنٹ تھی. میرا خیال ہے کہ کوئی بات ضرور ہے چودھری نثار علی خان کا ان دونوں میٹنگز میں نہ آنا. صاحب آپ کے خیال میں چودھری نثار صاحب کیوں نہیں آج کی اہم ترین میٹنگ میں آئے؟ ڈار صاحب کی وجہ نہیں ہے. جی مجھ سے پوچھیں. جی اچھا اظہار الحق صاحب آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی اظہار الحق صاحب بتا دیں. لغاری صاحب 1 منٹ ذرا. جی اظہار الحق صاحب. میں کامران صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کی 2 خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو انر کیبنٹ ہے، جو کچن کیبنٹ ہے، جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان میں چودھری نثار واحد شخصیت ہیں جو وسطی پنجاب سے نہیں ہیں، جو لاہور سے نہیں ہیں، جو میاں صاحب کی برادری سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہی از دا اونلی آڈ مین آؤٹ. اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ واحد وزیر ہیں جو وزیر اعظم کے ٹوٹل کنٹرول میں نہیں ہیں. اور کسی بھی وقت نواز شریف کو یہ آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں اور ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. دکھاتے بھی ہیں. اینڈ ہی از دا اونلی پرسن. ٹھیک. ہی از دا اونلی پرسن کہ جو کئی مہینے وزیر اعظم سے بولتے نہیں رہے. یہ 2 خصوصیات ان کی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے، نثار صاحب پہ بات کرنا چاہے فیل فری ٹو، لیکن پیناما لیکس کا کتنا پریشر پرائم منسٹر پہ ہے جب واپس آئیں گے، یا ختم ہو گیا پریشر؟ وہ پہلے والے سوال پر بھی بات کر میں پہلے والے سوال پر بھی بات کروں، اس لیے کہ خواجہ آصف اور چودھری نثار پچھلے 5-6 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ بول نہیں رہے، تو وہاں پر ان کو کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پڑتا، کوئی بات کرنی پڑتی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اشارہ کنایا کرنا پڑتا. تو یہ اس سے بچنا چاہ رہے تھے کہ جہاں خواجہ آصف بھی بیٹھے ہوں اور یہ بھی بیٹھے ہوں جو دونوں کی آپس میں بات چیت ہی نہیں ہے، تو یہ تماشا جو ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تماشا وہاں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ تماشا بڑا دلچسپ ہوتا کہ آرمی جنرلز جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے قریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک پاناما لیکس کا معاملہ ہے، یہ نواز شریف صاحب کے گلے میں پڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں کہ تتی چول کی چیز پہ گئی ہے، یعنی گرم چولہا جو ہے وہ ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹنے والی ہے. اچھا. اور نواز شریف صاحب کو اس پر جا کر کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اور یہ آج بھی یہی کہا گیا ہے، او بھائی بچوں کا معاملہ ہے، ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا مطلب، کہاں کے مطلب بچے ان کے ہیں نا، وزیر اعظم کے ہی بچے ہیں، ان کی ولدیت میں میاں محمد نواز شریف لکھا ہوا ہے، اور وہ بچے کم سنی میں بڑے بڑے املاک کے مالک بن گئے، والد وزیر اعظم ہیں، بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہو گئے، اور وہ بھی غیر ملکوں میں. تو وہ کیسے بنے ہیں، ان کا جواب تو دینا پڑے گا. اور پھر جب آ کر وہ قوم سے خطاب کر کے وضاحتیں دے چکے ہیں بچوں کی اور اپنی،
تو اب ان کو اپنے کسی انویسٹیگیٹر کے سامنے بھی جواب دینا پڑے گا. وہ انویسٹیگیشن کرنے والے لیکن لغاری صاحب اب آرمی چیف کی بھی ریٹائرمنٹ یہ بتا رہے ہیں لوگ ہونے والی ہے, اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے معاملہ حل ہو جائے گا یا یہ معاملہ طول پکڑے گا ابھی پاناما کا؟ اچھا, یہ آرمی چیف کی ملازمت کے ختم ہونے یا ختم نہ ہونے سے منسلک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف چلے جاتے ہیں تو پھر سیناریو کیا بنتا ہے؟ آپ کا سیناریو یہ ہے کہ آپ کی اکنامی کلیپس کر چکی ہے. آپ کا سیناریو یہ ہے کہ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کی پیداوار کے ٹارگٹ سے کم نہیں بلکہ بہت کم, بلکہ جو ہے الٹا پیداوار کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ نیگیٹو میں ہے. اچھا, آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں اور آپ کے امپورٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آپ جو پیسہ لے کر آئے اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں, جیل میں بند کر دیتے ہیں, جو پیسہ لے جائے اس کو ہار پہناتے ہیں. تو ایک ایسی حکومت جس نے یہ بجٹ دیا ہے, ابھی آج کی جو خبر سامنے آئی ہے کہ 20 ارب کی سبسڈی دی گئی کھاد والوں کو, کھاد بنانے والوں کو, وہ سبسڈی نیچے تو کہاں جاتی, وہ اس کھاد کی قیمت کئی گنا بڑھا کر کسان کو دی گئی. کسان تو بیٹھ گیا نا, تباہ ہو گیا ہے. اپنے دوستوں کو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور کیا اب اگر یہی صورتحال رہتی ہے جو 12.5 خراب آپ قرضوں کا سود دے رہے ہیں اس بجٹ میں سے, جو آپ کے 44 ارب کا بجٹ ہے, تو اب ایک ایسی منزل بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ کے قرضوں کا والیوم اور آپ کی انکم کا والیوم, جی ڈی پی کا والیوم جب برابر ہو جاتا ہے یا آپ کی قرضے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کلاپس کریں گے. لغاری صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, بالکل ٹھیک سر. تو اس کا مطلب پیراما کے علاوہ معاشی لحاظ سے بھی تباہ ہو. جی لغاری صاحب کوئکلی کر لیں. خطرناک, بہت ہی خطرناک ہیں. دیکھیں بات یہ کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد اگر یہی صورتحال رہتی ہے, اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو ہوگا یہ کہ آپ کو نیوکلیر رول, انڈیا جو چاہتا ہے آپ کو اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کرنا ہوگا. سر یہ تو بڑی آپ خطرناک باتیں بتا رہے ہیں. لغاری صاحب یہ نہیں ہوگا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غنی صاحب کی سن لیں اب ذرا. سر اب غنی صاحب کو سن لیں. میں نہیں چاہ رہا ہوں نا. بات یہ کہ پاناما لیکس کے حوالے سے ایک تو پلاننگ ہو چکی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد یہ ایشو دوبارہ اٹھانا ہے, اس لیے کہ کچھ فورسز جو ہیں نواز شریف صاحب کو ہٹانا چاہتی ہیں اور وہ ہٹانے کے لیے دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پارلیمانی کمیٹی میں کنسنسس نہیں ہونے دے رہا. آپ دیکھ لیں کہ بات کیا ہے کہ کیا یہ صرف نواز شریف صاحب کے گلے میں پڑا ہوا ہے یا پاکستان کے اہل سیاست کے گلے میں پڑا ہوا ہے. تو صاحبدار صاحب کی پارٹی ہونے دے رہی نا, وہ بھی موجود ہے. آخر کون ڈیڈ لاک, کامران صاحب آپ اور میں بیٹھے ہیں, کیا یہاں پر ڈیڈ لاک ہے؟ روز آتے ہیں, روز بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کیا یہ ڈیڈ لاک ہے؟ آخر آپ نے میرے میں الزام ہی لگا نا, کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاناما لیک صرف نواز شریف کے گلے میں نہیں پڑا ہوا, یہ سارے اہل سیاست کے گلے میں پڑا ہوا ہے. اور اگر یہ فیصلہ نہ کر سکے سر, نہیں کس کے, نواز شریف صاحب کے علاوہ کس کے گلے میں پڑا ہوا ہے؟ اور لوگ کیا اس میں جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے 630 میں یہ کہتا ہوں ہونا چاہیے, پکڑنا چاہیے ان سب کو. یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں, اور ملے اس طرح ہوئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب جائیں گے تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ بچ جائے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کی کسی کی گورنمنٹ؟ میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے. پاناما لیکس کا ایشو نہیں دبنا چاہیے, آگے کی طرف چلنا چاہیے. کامران میں سمجھتا ہوں کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو پاکستان میں ڈسکشن چیزیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کر دی جائے. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی بجٹ کے موقع پہ کسی نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے بعد جو ہے وہ ساکھدار پاکستان کے قائم مقام وزیر اعظم یا کس قسم کی کوئی چیز ہوں گے. میرے خیال میں چودھری نثار یہ بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساکھدار نہیں چودھری نثار ہوگا. اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو وہ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سی ایم کے لیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات بھی آ رہی ہے اس کے اندر. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار علی نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا, وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے بھی امیدوار بھی تھے. اور جب انہیں سی ایم نہیں بنایا گیا تو اوپر بات یہ ہے کہ وہ ان کے دل میں پارٹی کے پیپلز پارٹی کس حد تک جائے گی کنفرنٹریشن میں؟ اگر یہ پیپلز پارٹی میں بلاول نے ڈائریکٹ کہہ دیا, آصف زرداری نے بھی کہہ دیا. اختیارات بلاول کے ہاتھ میں ہی ہیں. نہیں, زرداری صاحب چلا رہے ہیں پارٹی کو, یہ سب کو پتا ہے. بلاول اس کے آگے جا رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب اینڈ تک جائیں گے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال ہے کامران صاحب نواز شریف کے خلاف نہیں جائیں گے. ان ہاؤس تبدیلی کی روایت بخاری صاحب مستقبل کیا ہے ٹی آر کمیٹی کا؟ ڈیڈ لاک ہے اس میں, اس کا مستقبل کیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نہیں آئے گی تو عمران خان اکیلے جائے گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے بیچ جس انڈرسٹینڈنگ کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس کے بارے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کہ اگر نواز شریف نہیں بچتے ہیں تو زرداری صاحب کی گردن دوسری ہے. اس لیے کہ نواز شریف تو پھر اپنی ملوں کی کمائی لے کے باہر چلے گئے ٹیکس دیے بغیر,
वो दूसरे भाई के पास तो अपना कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद वो $6 बिलियन बाहर लेके बैठे हुए थे। सरे महल था, कंटेक्ना था, पता नहीं क्या क्या था। तो एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब कभी भी नवाज शरीफ को गिरने देंगे। आपको याद होना चाहिए कि पानामा लीक के आने के एक हफ्ते बाद उनका ये बयान था कि हम नवाज हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। इसके बाद जो धरना था और जो घेराव करने जा रहे थे जाती उमरा का और रायविंड का, आपको पता है उसके ऊपर किसका बयान आया था कि नहीं, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं होगी। तो एक तो ये बात आप वाज़ेह समझने में ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि जब वापस आएंगे तो क्या उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा? प्रेशर उनके ऊपर इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, और प्रेशर इनके ऊपर उस वक्त तक रहेगा जब तक ये कसिया किसी एक तरफ नहीं लगता। सर मैं ब्रेक ले लिया, लेकिन प्रेशर की नोयत क्या है जब देखे पाकिस्तान की आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन को जी बुखारी साहब लास्ट जुमला सिर्फ कह रहे हैं, उसमें जवाब आपके सवाल का है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान गनी कि इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली नवाज शरीफ नेक, देयर आर मेनी मोर नेक्स। वो चाहे तरीके इंसाफ की हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी। सर ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मेरा सवाल ये जो मैं उठा रहा हूं और वो लगारी साहब हक साहब से पूछूंगा ब्रेक के फौरन बाद आके, कि अगर पीपल्स पार्टी भी एंड तक नहीं जाएगी और भी कोई इस एहतसाब करने को तैयार नहीं है, तो एहतसाब किस तरह होगा? इमरान खान अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी धरना देके देख चुके हैं वो। तो एहतसाब किस तरह होगा अगर स्टार्ट करें हम? इस पे बात करेंगे जी एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, करप्शन के मामले को लेकर, एहतसाब के मामले को लेकर अगर पीपल्स पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो कौन है जो एहतसाब करेगा? इमरान खान अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देख लिया धरनों में कुछ नहीं कर सके थे वो। मेरे ख्याल में 2-3 बातें तो क्लियर होनी चाहिए जी। जब गए थे मौलाना फजल रहमान, तो पूरे मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि फजल रहमान की और जरदारी की बड़ी तवील मुलाकात हुई, 5 घंटे की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात नहीं हुई थी। और उससे पहले क्या कहा गया था कि नवाज शरीफ की और जरदारी की मुलाकात हुई है। मुझे ना टेलीफोन पर बात हुई है, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर बता रहा हूँ, ना टेलीफोन पर बात हुई है और ना ही मुलाकात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और दूसरी बात यह है कि जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान कोई डील है ना हो रही है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बाद में ये बातें सही साबित होंगी, अभी एक मजाका खेज बातें लगेंगी। तीसरी बात यह है कि एतजाज़ एहसन, बिलावल और जरदारी एक पेज पर हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल और एतजाज़ एहसन एक पेज पर हैं। जो ज़ुबान एतजाज़ एहसन बोल रहे हैं वो जरदारी की ज़ुबान है, जो बिलावल बोल रहे हैं वो भी जरदारी की ज़ुबान है। और वो ये जो डिमांड है कि वज़ीर आज़म स्टेप डाउन करें, जो बिलावल ने कहा है कि वो ये ज़ुबान जरदारी की ज़ुबान है और ये आसिफ जरदारी बोल रहे हैं, बिलावल नहीं बोल रहे। सर वो क्यों बोल रहे हैं? वो तो बहुत साथ थे सिस्टम के बड़े साथ थे जरदारी साहब, और आपकी बात सही मान ली जाए, वो क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ नहीं है वो नहीं, वो सिस्टम का वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ना बिलावल सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ना एतजाज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, ना जरदारी साहब ख़त्म करना चाह रहे हैं। इन तीनों सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पानामा लीक्स के बारे में उनसे वो किया जाए, वो स्टेप डाउन कर जाएं, उनके बच्चों के बारे में पूरी जो है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो, बाद में सबकी हो। जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होती रही। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई उनकी इन्वेस्टिगेशन, और उनके बारे में ऐसा नहीं है कि ट्रायल नहीं हुआ, उनका ऐसा नहीं है मुकदमात नहीं चलाए गए, ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ पर तो इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया गया। उसके बारे में तो सिंध के लोग यही कहते रहे ना कि सिंध जब अदालतों में मामला जाता है तो लाहौर के बारे में अलग फैसला होता है, लाड़काना के बारे में अलग फैसला होता है। लेकिन उस पर भी जरदारी साहब तो पिछले सारे के सारे अरसे में अदालतों में पेश होते रहे आपके सामने, मैं सारी इनको पता है, सलमान गनी साहब को पता है, लाहौर में पेश होता रहे, इस्लामाबाद में पेश होता है, कराची में पेश होते रहे। ये सारी बातें हम भूल नहीं सकते हैं, ना भूल रहे हैं। मसला ये है कि अब ये समझा जाए कि जो मिजरीज हैं जरदारी साहब की ज़िंदगी की, उनमें बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ साहब का है। और जरदारी कभी ये चाहेंगे कि अगर एक ऐसा मौका है जब नवाज शरीफ का एहतसाब हो सकता है तो वो ऐसे ही चले जाएं। राइट सर, ऐसा ही होगा आपके ख्याल में? ठीक है, आराम से चले जाएं। इज़हार लक साहब आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? खुर्शीद शाह का ये कहना, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में कहा, सर एक सेकंड, खुर्शीद शाह साहब ने कल कहा कि खुर्शीद शाह साहब ने कल कहा कौमी असम्बली में कि हुकूमत मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पर जाएं। आप देखिएगा कि जब सड़कों पर जाएंगे तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक साथ होंगे और बाकी पार्टियां भी। इज़हार लक साहब, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई सड़कों पर एक साथ होंगे? कामरान साहब, ये
یہ ارریلیونٹ ہے کہ پیپلز پارٹی احتساب کرتی ہے یا نہیں، اور عمران خان کر سکتے ہیں یا نہیں. عوام ہیں، عوام احتساب کریں گے. ابھی پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا تھا الیکشن میں، وہ کس نے کیا تھا؟ ابھی لاہور میں 88,000 ووٹ ملے ہیں عمران خان کو. کیا یہ نئی بات نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نذیر لغاری صاحب فرماتے ہیں کہ زرداری صاحب کی مزریز میں ان کا حصہ ہے. زرداری صاحب کی مزریز میں وہ ڈالر بھی تو ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بات بالکل طے ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جہاں تک اعتزاز کا سوال ہے، یہ پتے ہیں نواز شریف، یہ زرداری صاحب کے ایک پتہ اعتزاز اسد ہے، وہ کبھی آگے کر دیتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب کو مرام کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے بالکل سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. خورشید شاہ صاحب ایک اور پتہ ہے، وہ آگے کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، پتے ہیں جو وہ کھیل رہے ہیں. سر یہ آپ کا پوائنٹ ہے. بخاری صاحب ان ہاؤس تبدیلی تو آنے کا کوئی چانس نہیں، نواز شریف صاحب تو نہیں سٹیپ ڈاؤن کریں گے، جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے نو نو. جی بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلمان غنی بیٹھے ہیں، بھی ان کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ. وہ بنیادی طور پہ ایک ضدی آدمی ہے، اور اگر یہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو سب کو مایوسی ہوگی. وہ اتنے آرام سے جلدی اپنی پوزیشن چھوڑنے والے نہیں ہیں. رائٹ. غنی صاحب نہیں چھوڑیں گے تو کیا میں بھی ہوگا؟ بخاری صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا متبادل پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف ہی ہے. چوئی نثار نہیں ہے، نہ نثار ہے، نہ شہباز ہے، نہ کوئی اور ہے. اور پارٹی کے اندر ایک فرد ایسا نہیں ہے، ایک رکن ایسا نہیں ہے، ایک وفاقی کابینہ کا نواز شریف صاحب کے بعد کیا ہوگا؟ جس نے انہیں چیلنج کیا ہو. لیکن یہ معاملہ کچھ اور فورسز کا ہے جو انہیں ہٹانا چاہتی ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں وہ سب کو پتا ہے کہ -1 فارمولا کہاں سے آتا ہے، کیوں کر آتا ہے. آج تک تو کامیاب نہیں ہوا. اور خاص سر بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو نہیں اتریں گے، پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ نہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ نواز شریف صاحب خود سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے. لیکن لیکن ماضی میں مسلم لیگ کا وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کا بھٹو کے بعد ہوا تھا. رائٹ. ان کے پاس تو بے نظیر تھی سر. پھر بھی نہیں دیکھیں کیا بھٹو صاحب خود اترے تھے، کامران صاحب خود اترے تھے، سلمان غنی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا متبادل کوئی نہیں ہے، کیونکہ خاندانی پارٹیوں میں جو سربراہ ہوتا ہے، جو مونوپولسٹ ہوتا ہے، جو آمر ہوتا ہے پارٹی کا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. رائٹ. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب آئیں، لیکن نواز شریف صاحب کی پارٹی میں ایسی بے نظیر بھٹو ابھی تو کوئی نظر نہیں آتی ان کو ریپلیس کرتی ہوئی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہی ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت.